Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the lecture, let's first watch this short video. Since the beginning, nature has provided human beings with many benefits, all for free. Fruit, wood, inspiration, and beauty. Over the centuries, we too often took these benefits for granted and underestimated the impact of our activities on nature. At a certain point, humans realized that they had to do something for the sake of present and future generations. If nature suffers, humans will suffer too. The concept of ecosystem services was introduced, in which ecological, social and economic processes intersect. We started to consider how to fulfill our needs and at the same time preserve properly functioning ecosystems. Ecosystem services are all the benefits that nature provides us and that contribute to our well-being. They include provisioning services, which are raw materials such as timber and water, or food such as fruit and grazing pastures. Regulating services, for instance, well-maintained forests that purify the air and prevent landslides. Cultural services, such as beautiful landscapes which inspire artists or let us relax or practice sports in natural areas. Ecosystem services are interconnected and their use often leads to conflict. It is essential to keep this in mind when managing landscapes and resources. For example, when farming is too intensive, the quality of the soil and water is reduced. If we use too much water to produce energy, agriculture and aquatic systems will suffer. Overbuilding and soil sealing jeopardize animal species and ruin the beauty of the landscape. The Biodiversity Strategy of the European Commission aims to map and assess the state and economic value of ecosystems and their services in the whole of Europe. We are contributing to this work in the Alpine Arc. We are quantifying and mapping where ecosystem services are produced and consumed. We are also analysing and visualising the connections between supply and demand. Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss topics related to ecosystem services, human requirements, natural resources, ecosystem function, ecosystem services, ecological footprints, biocapacity. Human requirements. What are human requirements? Physical supplies, they need air, space, water, food, fiber, shelter, medicine. Cultural need, they need pleasure, art, knowledge, religion, nature, biodiversity, wildlife, travel, technology, industry. Other physical needs, safety, hygiene, waste disposal. Quantity and quality depend on natural ecosystem, human control of supply and production, population density, awareness and empowerment. तो इन चीज़ों के ये जो फिज़िकल सप्लाई या कल्चर सप्लाई या अदर नीड है, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ह्यूमन पर डिपेंड है कि वो किस तरह इकोसिस्टम को ट्रीट करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज एक होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, जिस तरह लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, ये नेचुरल रिसोर्सेज. बायोटिक लिविंग जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई. अब अगर हम देखें एबटाबाद के पीके किस तरह खूबसूरत है, उसमें पाइन के ट्रीज़ है, ये फॉरेस्ट, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है. लैंडस्केप रिसोर्सेज, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिटी, वाइल्डनेस, कंटिन्यूटी, फ्रेगमेंटेशन, कनेक्टिविटी. ये लैंडस्केप की मुख्तलिफ वो है रिसोर्सेज है कि उसमें मुख्तलिफ ये चीज़ें हो, स्पेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें डाइवर्सिटी हो, वाइल्डनेस हो, ताकि वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्शन करते हैं. कंटिन्यूटी, फ्रेगमेंटेशन, उसमें मुख्तलिफ ये इस पर भी वो डिपेंड करता है उसकी रिसोर्सेज. इन कंटिन्यूटी और फ्रेगमेंटेशन किस तरह कनेक्टिविटी है उसके अंदर या नहीं है. कल्चरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, ओपन स्पेस, उसमें कितना है, रिक्रिएशनल लैंडस्केप
اس میں کس طرح کے مختلف یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لینڈسکیپ ریسورسز کس طرح ہے اور کلچرل ریسورسز کیا ہے، یعنی لوگ اسے جو پسند کرتے ہیں وہ کس طرح کی چیزیں ہیں۔ رینیویبلٹی آف نیچرل ریسورسز، پرپیچول ریسورسز جو کنٹینیوسلی ہوتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، سولر ریڈیشن ہو گیا، ٹائیڈل مومنٹ، وینڈ، واٹر فلو، لیکن یہ ریسورسز بھی ایون if virtually infinite can be blocked and trapped or changed with dramatic effect، یعنی اگر آپ اس کو مطلب چینج ہو سکتے جس طرح گلوبل وارمنگ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کی فائدے اور نقصانات چینج ہو سکتے ہیں۔ یہ پکچر جو ہے اس کا یہ ہے کہ ہمارا مطلب یہ نیچرل ریسورسز، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ونڈ ایک نیچرل ریسورسز ہے، انفائنائٹ ہے، لیکن اگر ہم اس کو بلاک کریں، یعنی ہم اپنے چیزوں کو یا بلڈنگز وغیرہ کو اس طرح وہ کر دے جس طرح اگر آپ سوچیں کہ ڈسپر سٹی ہوتے ہیں تو اس میں ہم وہ ایک قسم کے یعنی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں۔ وہ اگر اب ہم سٹیز کو ایک جگہ کنجسٹڈ کریں اور اوپن سپیسیز ہمارے ساتھ ہو جو ہم ان چیزوں کے اس قسم کے ریسورسز کو پھر ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، سولر ریڈیشن کے اور ٹائیڈل مومنٹ، وینڈ اور واٹر فلو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ ونڈ پارک انگلش یا اسپین میں دکھایا گیا ہے۔ تو یہ اگر ادھر بھی گھر ہو ادھر بھی گھر ہو، بچے بھی آتے ہو اور یہ مختلف بلڈنگز ہو ادھر ہو، تو یہ ونڈ ریسورسز کو اس طرح وہ کرتے، ڈرامیٹک ایفیکٹ اس پر آ سکتا ہے۔ رینیویبل ریسورسز، فریش واٹر، آکسیجن، ووڈ، بایو ماس، یہ کیا ہے؟ رینیویبل ریسورسز ہے جو مطلب بار بار وہ فریش واٹر آپ یوز کرتے ہیں لیکن دوبارہ وہ اس کا سائیکل جو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا۔ انسسٹینیبل ایف کنزمپشن ایکسیڈ پروڈکشن، اگر پروڈکشن سے اس کا کنزمپشن وہ زیادہ ہو تو یہ نان سسٹینیبل ہوتے ہیں۔ نان رینیویبل ریسورسز، فاسل فیول، منرل، فاسل ایکویفر ایٹ 1 point it will finish، جس طرح یہ پیٹرول وغیرہ یہ چیزیں ہوگی ہے تو یہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ ایک ٹائم پر ختم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ فیوچر میں 50 سال 100 سال بعد یعنی یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ واٹر فال اگر مطلب یہ ہے کہ ہم یہ رینیویبل ایک وہ ہے، اگر بارشیں وغیرہ ادھر ہوتے ہیں تو اس طرح کے واٹر فال اور یہ نیچرل بیوٹی بھی رہے گی۔ ایکو سسٹم فنکشنز، ایکو سسٹم ہے وہ ملٹیپل فنکشن تو ایکو سسٹم کے ملٹیپل فنکشن ہوتے ہیں لیکن اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا مینٹیننس ہونا ضروری ہے۔ پروسیسز ریکوائر فار اٹس فنکشننگ، ریسورس سپلائی اینڈ مینٹیننس۔ ٹرافک پروسیسز، فوڈ ویب کمپلیکسٹی، اس کے لیے اس کی کمپلیکس فوڈ ویب ضروری ہے۔ بایو جیو کیمیکل انٹریکشن، اس میں کہ کس طرح اس ادھر ویدرنگ پروسیس اور پھر وہ کس طرح وہ مختلف آرگینزم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے نیٹ پرائمری پروڈکٹیوٹی ادھر کتنا ہے، یعنی پرائمری پروڈیوسر کی ادھر کتنا ہے پروڈکٹیوٹی تاکہ وہ دوسرے آرگینزم کو بھی سپورٹ کرے۔ ڈیکمپوزیشن ادھر کتنا ہے کہ ڈیکمپوزیشن کے لیے مائکروبز وغیرہ کے لیے یعنی فیوریبل کنڈیشن اویلیبل ہے، تب وہ فنکشن ایکو سسٹم کرے گا۔ لینڈسکیپ پروسیسز، پیچ اینڈ پیٹرن فارمیشن، ادھر پیچ اور پیٹرن فارمیشن کس طرح ہے، پیچز بنتے ہیں یعنی ٹائم کے ساتھ وہ ختم ہوتا ہے یا اس میں دوبارہ ریہیبلیٹیشن ورک ہوتا ہے۔ مائکرو کلائمیٹک کنٹرول وہ ہوتا ہے ادھر، یعنی اس کے لیے ایکو سسٹم فنکشنل ہے یا نہیں۔ سکسیشنل ڈیولپمنٹ، ادھر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے یعنی ٹائم کے ساتھ، فار ایگزامپل اگر فارسٹ کی کٹنگ ہوتی ہے ادھر دوبارہ وہ ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اسپیٹل فلو ادھر کس طرح ہے، مومنٹ آف آرگینزم، ایبایوٹک فلکسز یعنی جو دوسری چیزیں ہیں اس کی کس طرح مومنٹ ہے۔ ایک تو آرگینزم کی مومنٹ اور کیونکہ
اس کے مومنٹ کے لیے، اور دوسرے جو ایبایوٹک وہ ہے جس طرح مطلب یہ ہو گیا ہے مختلف جو سائیکل ہے بایو جیو کیمیکل سائیکل، وہ کس طرح ہے، نیوٹرینٹ کا فلو سائیکل کس طرح ہے، کنٹینیوٹی، فریگمنٹیشن، کوریڈور، یہ ساری چیزیں جس طرح کنٹینیوٹی ہونا، یہ کوریڈور ہے مختلف، کیونکہ اینیمل اس میں اگر اس کا وہ ہے ایک فارسٹ ہے، دوسرا اس کے ساتھ جیسے نہیں، یعنی اس میں بریک نہیں ہے، تب اس کی وائلڈ لائف کے لیے وہ زیادہ مؤثر ہوگا، یعنی ایکو سسٹم کی فنکشن کے لیے۔ بایو ڈائیورسٹی اس میں کتنا ہے، یعنی وہ چینج کو کس طرح وہ کر سکتا ہے تاکہ وہ شک کو برداشت کر سکے۔ ہیومن اینڈ ایکو سسٹمز، connectivity between human requirement and ecosystem function, how to change our view from human versus nature to human with nature, to human with nature, people in nature، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نیچر کو کنزیوم کر رہے ہیں اور اس کا بیلنس نہیں رکھتے ہیں۔ پیپل ان نیچر اسے کہتے ہیں، پیپل ود نیچر اس کے ساتھ ایکویلیبرم میں رہتے ہیں، یعنی جتنا اس کا ایکو سسٹم کے وہ پروڈکٹیوٹی کی کیپیسٹی ہے وہ اتنا ادھر اس کا سوشل یعنی ہیومن سسٹم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس کو دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے نیچرلی سورسز اویلیبل ہیں اور ہمارا پاپولیشن کتنا بڑھ رہی ہے، دوسرے اگر یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں تو ادھر لوگ ایک قسم کا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹیو کیپیسٹی کتنا ہے اور ہمارا سوشل یعنی پیپل کتنے ہیں، تو یہ سارا ایک بیلنس ہونا چاہیے، یعنی ریکوائرمنٹ اور نیچر اس کے مطابق ہونا چاہیے، یا اس کو اتنا ڈیولپ کرنا چاہیے جتنا آپ کے وہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ Ecosystem services, using ecosystem function and resources for human requirement, kind of ecosystem services Millennium Report، یہ آپ مزید اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو مزید ڈیٹیل کے لیے آپ اسی لنک پر جائیں اور ادھر سے دیکھیں۔ پروویژننگ سروسز، انرجی، آکسیجن، واٹر، میٹیریل، کماڈیٹیز، یہ مختلف چیزیں وہ ہمیں دیتے ہیں، میٹیریل دیتے ہیں مختلف فوڈ وغیرہ اس طرح کے، اور یہ انرجی، آکسیجن، واٹر اور کماڈیٹیز دیتے ہیں مختلف، یہ میڈیسنل پلانٹ، میڈیسن کے لیے مختلف را میٹیریل۔ ریگولیٹنگ سروس، فلڈ اینڈ ایروژن کنٹرول کرتا ہے یہ ایکو سسٹم، ڈیکمپوزیشن، ادھر جو مائکروبز ہوتے ہیں، واٹر پیوریفیکیشن، واٹر پیوریفائی کرتے ہیں، کیونکہ یہ فارس سے جب وہ گزر رہے ہیں تو ادھر اس کی ادھر بارش کی یعنی فلڈ کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے اور پیوریفائی ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا وہ سائل سے جب وہ فلٹر ہوتے ہیں تو ایکویفر میں وہ پیور ہوتے ہیں۔ نیچرل اینیمیز آف پیسٹ ادھر وہ ریئر ہوتے ہیں اور خود بڑھتے ہیں، پولینیٹر ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، اگر ایکو سسٹم اس کے لیے فیوریبل ہے تو تب وہ رہیں گے۔ سپورٹنگ سروسز، بایو ڈائیورسٹی، جینیٹک، ٹیکزانومک، فنکشنل، یہ مختلف بایو ڈائیورسٹی کے جو چیزیں، جینیٹک ڈائیورسٹی ہوگی، ٹیکزانومک ہوگی یا فنکشنل بایو ڈائیورسٹی، تو یہ سارے سپورٹنگ سروسز جب یعنی یہ سارے سروسز کون دیتے ہیں؟ ایکو سسٹم، ایک بیلنس ایکو سسٹم ہمیں دے سکتے ہیں۔ کلچرل سروسز، ریکریشن، ایستھیٹک، اسپریچول ویلیو، ٹریڈیشنل، یہ مختلف آپ ریکریشن جانتے ہیں کہ تب وہ ہوگا جب ایک خوبصورت ایکو سسٹم ہو اور اس میں ساری چیزیں بیلنس ہو، تب وہ ہمیں ریکریشن ویلیو دے سکتی ہے۔ ایستھیٹک ویلیو اسی طرح، اسپریچول ویلیو، بعض درخت بعض چیزیں ہمارے لیے اسپریچول ویلیو رکھتے ہیں یا مختلف دوسرے سوسائٹیز کے لیے۔ ٹریڈیشن، ہمارے ٹریڈیشنل کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ادھر ایکو سسٹم سے آتے ہیں۔ ٹریڈ آف بٹوین سروسز ایٹ ہائی ڈینسٹی اینڈ اکنامک گروتھ، provisioning at the expense of other services, therefore sustainable weighing multiple services and optimization based on knowledge۔ تو یعنی ایکو سسٹم کی سروسز کا مطلب یہ ہے کہ ایکو سسٹم کی
سروسز ہمیں جتنی چاہیے اس کے لیے ہمیں وہ اتنا یعنی اپٹیمائزیشن کرنا چاہیے، جو پہلے میں نے ڈسکس کیا ادھر اسی طرح کا اپٹیمائزیشن ہونا چاہیے۔ ایکو سسٹم سروسز ایک مزید یہ سلائیڈ ایڈ کیا ہے پکچر کی شکل میں، جو پروویژننگ ہے مختلف چیزوں کی، ریگولیٹنگ ہونا چاہیے، نیچرل پروسیجر آپریٹڈ بائی ایکو سسٹم، کلچرل نیچرل میٹیریل بینیفٹ obtained فرام ایکو سسٹم۔ تو یہ سارے کلچرل مختلف قسم کی ٹریز باس کے لیے کلچرل اس کی ویلیو، سپورٹنگ فنکشن دیٹ مینٹین آل ادر سروسز، تو دوسرے سروسز جو ہمارے لیے وہ کرتے ہیں، فار ایگزامپل میرین لائف کے لیے ادھر وہ چیزیں ہونی چاہیے، اور گرینری ہونی چاہیے جو ہمارا پرائمری کنزیومر سیکنڈری کنزیومر اس کو سپورٹ کریں، تب یہ ہو سکتے ہیں۔ وہ سلائڈ کی سروس شکل میں وہ میں نے دکھائے ہیں ایکو سسٹم کی سروسز یہاں۔ سسٹینیبل نیچرل ریسورسز یوز ریئلائز بائی مینجمنٹ پروٹیکشن پریزرویشن، تب سسٹینیبلٹی ہوگی جب مینجمنٹ صحیح ہوگا، اس کی پروٹیکشن ہوگی ریسورسز کی، اور پریزرویشن ہوگی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں؟ پروموٹڈ بائی اسٹیک ہولڈر انوائرمنٹ، لیجسلیشن یعنی قانون، ریسرچ مانیٹرنگ، انفارمیشن اینڈ ڈیٹا فلو، ایجوکیشن، پبلک اویئرنیس، سٹیزن سائنس، کنزیومر امپاورمنٹ ایٹ اے لوکل، ریجنل، نیشنل اینڈ گلوبل اسکیل۔ یعنی آپ اس کو کے لیے لوگوں کی، جس طرح یہ 4 گریڈ کی جرمن اسٹوڈنٹ ہے اس کو اسی طرح کے کیا دے رہے ہیں، ایجوکیشن ایک قسم کا دے رہے ہیں، نیچرل ریسورسز دے کر آ رہے ہیں، تو ہم اسکولوں میں بھی یہ سبجیکٹ انکلوڈ کر سکتے ہیں، اس طرح کے لیسنز انکلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان نیچرل ریسورسز کی سسٹینیبلٹی کے مطابق اویئرنیس پروڈیوس کریں۔ ایکولوجیکل فوٹ پرنٹ یہ کیا ہوتے ہیں، ادھر میں نے لنک بھی دیا ہے لیکن آگے ہم اس کو وہ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، صرف پکچر دیا ہے۔ دی ایکولوجیکل فوٹ پرنٹ از ڈیفائنڈ ایز دی بایولوجیکل پروڈکٹیو ایریا نیڈیڈ ٹو پرووائڈ فار ایوری تھنگ پیپل یوز، یعنی لوگ جن کا جتنا بھی ڈیمانڈ ہے اس کے لیے ایک پروڈکٹیو ایریا چاہیے۔ کتنا ایریا چاہیے وہ ابھی ہم بتاتے ہیں۔ دی ورلڈ ایوریج ایکولوجیکل فوٹ پرنٹ ان 2016 واز 2.75 گلوبل ہیکٹیئر پر پرسن، یعنی 22.6 بلین ان ٹوٹل، ود ایوریج بایو کیپیسٹی آف دمرا گلوبل ہیکٹیئر پر پرسن in total number. These lead to a global ecological deficient of number hectare per person. یعنی گلوبل ڈیفیشنسی ہے ابھی بھی، یعنی جتنا پاپولیشن ہے۔ ایکولوجیکل فوٹ پرنٹ اکاؤنٹنگ میجر دی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف نیچر۔ On the demand side, the ecological footprint measure the ecological assets that a given population require to produce the natural resources it consumes, including plant-based food and fiber products, livestock and fish products, timbers and other forest products, space for urban infrastructure, and to absorb its wastes, especially carbon emission. The ecological footprint tracks the use of 6 categories of productive surface area: cropland, grazing land, fishing ground, built up land, forest area, and carbon demand on land. On the supply side, a city, state, or nation biocapacity represent the productivity of its ecological asset, including cropland, grazing land, forest land, fishing ground, and built-up land. These areas, especially if left unharvested, can also absorb much of the waste we generate, especially our carbon emission. یعنی ایکولوجیکل فوٹ پرنٹ تو ایریا ہو گیا، اور بایو کیپیسٹی وہ اسی کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کتنا ہے۔ ایکولوجیکل فوٹ پرنٹ کیلکولیٹر ادھر میں نے دیا ہے، یہ بھی ادھر میں نے صرف پکچر دکھایا ہے، وہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔
इस पर जो लेक्चर मैंने दिया है उधर 4th नंबर लेक्चर LMS में, तो मेरे ख्याल में आप आसानी से वो समझ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर हम वो डिस्कस कर सकते हैं या इसकी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं उसमें व्हाट्सएप में, लेकिन मेरे ख्याल में आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इधर मैं वीडियो में ज़्यादा बातें यानी लेक्चर को लेंथी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि फिर उसकी अपलोड करने में यानी व्हाट्सएप पर भेजने में फिर मुश्किल होता है। वो 64 MB है या तकरीबन, मेरे ख्याल में उससे आप पर वो फिर मैं क्या करता हूँ उसके लिए फिर उसको कंप्रेस करता हूँ, यानी उसकी क्वालिटी फिर कम हो जाती है या वाटर मार्क्स वगैरह उस पर आ जाते हैं। ये इधर इकोलॉजिकल फूड प्रिंट्स मुख्तलिफ कंट्री के, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा एरिया पर पर्सन, लेकिन अगर वो देखें हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह, तो इसमें क्या है बहुत ही इकोलॉजिकल फूड प्रिंट यानी प्रोडक्टिव एरिया पर पर्सन बहुत ही कम है। मोर फूड प्रिंट, पर कैपिटा फूड प्रिंट, कार्बन फूड प्रिंट, इन्वायरमेंटल फूड, ये भी मुख्तलिफ है, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप खुद इंटरेस्टेड है मज़ीद इसके पढ़ने में तो आप इसीलिए मुख्तलिफ इस लिंक्स पर कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं मज़ीद डिटेल। What is biocapacity? The capacity of ecosystem to produce useful biological material and to absorb waste material generated by human using current management scheme and extraction technologies. Biodeficient, the difference between the biocapacity and ecological footprint of a region or a country. A biocapacity deficient occurs when the footprint of a population exceeds the biocapacity of the area available to that population. ये आपको इसके लिए मज़ीद मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको भी हम पढ़ लें। What is अर्थ ओवरशूट डे, इसके साथ ये रिलेटेड टर्म है। When the entire planet is running in ecological deficient, we call it overshoot. At the global level, ecological deficient and overshoot are the same, since there is no net import of resources to the planet. Overshoot occurs when human ecological footprint exceeds Earth's biocapacity and productive capacity. Earth overshoot day mark the date when humanity demand for ecological resources and services and ecological footprint in a given year exceed what Earth can generate in that year, यानी बायोकैपेसिटी। अब हम देखते हैं एक वीडियो इससे रिलेटेड, उसको थोड़ा सा समझने के लिए। The Earth is a small and vulnerable little planet, blue and green, home to nearly 8 billion people. That's quite a lot of people, considering that for most of history we've only had a few 100 million people at any given time. During antiquity, the Middle Ages and early modern times, the world never had more than 500 million people. The Industrial Revolution ended this balance. Suddenly, machines could drastically improve productivity, such as mechanization of farming. Increased harvests allowed for population growth. Soon, people found out about the importance of clean drinking water to prevent disease. Hospitals were built using disinfected instruments. And halfway through the 20th century, vaccines hugely reduced child mortality. So suddenly, everyone had food, hygiene, and basically stayed alive, where it used to be normal that at least some of your children died. Now, where will this lead us to? 10 billion? 12 or more? All of us together are starting to have a massive imprint on all parts of this planet. Our use of Earth's resources can be divided into 6 categories. First of all, we use land for our cities, roads, towns and factories. Next, we produce raw materials and food, such as potatoes, rice, wheat, maize, on endless acres of cropland.
But we also have palm oil, sugarcane, cotton and soy plantations. Grazing lands are used for cattle and sheep, providing us with meat, milk, cheese and leather. Large parts of the seas and oceans are used for commercial fisheries. Also, humanity needs forests. We use the timber as building material and for wooden furniture. They also provide us with oxygen, fresh air and medicinal plants, which are still under-investigated. Finally, we need a large part of the earth to provide us with energy. This can be coal mines, solar farms or wind energy, but also a certain amount of land left to absorb our emissions back into the soil. Together, this is called your ecological footprint. Now, how big is this footprint? It turns out there are about 1.8 hectares available per citizen of the world. That's about the size of this city square in Amsterdam. However, the people of the world do not share these resources equally. The citizens of Western Europe, North America and oil-producing states are having far bigger ecological footprints than a fair share allows them, whereas the poorer countries of the world consume much smaller amounts of energy, food and other resources. Actually, overall we are depleting resources faster than the Earth can replenish them. If everyone on Earth had a lifestyle like the average American or European, we would need one Earth purely dedicated to providing everyone with a heated and well-decorated house, as Americans and Europeans tend to have. One Earth to provide everyone with the required amount of hot baths, flushing toilets and many gallons of pure drinking water. Another Earth to fill everyone's fridge with so much milk, cheese, fresh fruit and vegetables. You need a whole fourth Earth if everyone wants to eat the amount of meat that Americans do. 5 Earths are not enough to provide us with rare elements to keep everyone supplied with new phones and gadgets all the time. And do you fly or drive a car regularly? 6 Earths are not enough to slowly replenish the fossil fuels we are extracting, nor are they enough to absorb that amount of carbon and pollution. But there are not 6 Earths for us to provide everyone with a wasteful Western lifestyle. There's only one Earth and we are depleting its resources. The Earth produces plenty of resources in a year. However, if everyone consumed as much as a citizen from Qatar or Luxembourg, the Earth's annual harvest is already used up halfway through February. If we all lived like an American or Canadian, the Earth's resources for a whole year would be used up in March. This phenomenon is called the Earth Overshoot Day. It shows how unsustainably many countries are consuming the Earth's resources. One major step is to stop using fossil fuels and change to clean energy that keeps on being replenished, like the sun, wind and the tides in the sea. But you can help out just as much. To reduce your impact on our planet, think twice before taking the car and thoughtlessly using airplanes. One long-distance flight produces more carbon dioxide in a day than the poorest person on this planet will create in a year or more. And because it's released so high in the atmosphere, CO2 from airplanes has a far stronger effect on global warming than below here on the ground. Lower the central heating or air conditioning and wear a woolly jumper when you're cold. Try to reduce the time you spend in the shower. Drinking water is a precious resource and heating it up takes a lot of energy. And half fill the kettle when making tea or coffee. Eat less meat, especially beef. At the moment we are chopping down the tropical rainforest in order to grow soybeans and maize to feed cows and pigs in Europe. If we switch to a more plant-based diet, imagine how much less agricultural land we would need. Clothes have a terrible footprint. A quarter of the world's pesticides is used to grow cotton plants, often in areas with water shortages. The colorful dyes can be very chemical, and synthetic fabrics release plastic particles into the water every time you wash them. Be happy with the clothes you have now.
And finally, if you do want all those latest gadgets and appliances, choose the ones that are energy efficient and of good quality, so they will last you a longer time. So even if you just do one thing out of all these recommendations, already you will have a smaller ecological footprint.